الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، اس وسعتوں بھری کائنات کو اللہ جل شانہ نے با مقصد پیدا فرمایا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، فرمایا یہ جو آسمان کی تخلیق ہم نے کی ہے اور یہ جو زمین کی تخلیق فرمائی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو ہم نے با مقصد پیدا فرمایا ہے۔ کسی چیز کی ویلیو بھی مقصد سے ہوتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، وہ عقل سلیم ہو یا فطرت ہو یا وحی ہو، یہ تینوں چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ با مقصد ہے اور اس کی وسعتیں اتنی ہیں کہ فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اس ذات باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو فرمایا کہ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی انسان جو چیز مشاہدہ کرتا ہے، جو موجود ہے، اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ جو اس کے مشاہدے سے باہر ہے اس کا کیا ادراک کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ازلی ابدی ذات ہے، تو اس کی تخلیق صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے۔ تو تخلیق کا مرحلہ کوئی انسان کے مشاہدے سے تو شروع نہیں ہوا، اور پھر انسان فانی مخلوق ہے، آج ہے کل نہیں، آخر اختتام تو ہونا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی ایک تو ہم نے ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے، دوسرا یہ بتایا کہ اس کی وسعت اتنی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو کہ تمہیں اس کا علم تک بھی نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے نظام فطرت۔ فطرت کا معنی ہے قانون الہی، جس جہان کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنایا ہے، جس کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کی وسعتوں کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی ہے؟ کتنی وسیع و عریض کائنات ہے۔ اور تو یہ تو اب موجود ہے، اس سے پہلے کیا موجود تھا، اس کے بعد کیا موجود ہوگا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کو وہ چلا رہے ہیں، اور جس نظام کے تحت چلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نظام فطرت۔ وہ تو قوانین الہی ہیں، وہ علت و معلول کا قانون ہے، جسے کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور نتیجہ۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک ذریعہ ہے اور ایک مقصد ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ جو نظام فطرت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس کی دو انواع ہیں۔ ایک نوع ہے جسے کہتے ہیں تکوینی نظام۔ یہ ایسا نظام ہے جس طرح سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، چاند کا نکلنا، یہ لیل و نہار، یہ صبح و شام، یہ پورا کائنات کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام۔ یہ بھی ایک جو ہے سبب کے ذریعے، علت و معلول کے ذریعے چل رہا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن فلسفہ میں نظام تعلیم۔ اور ایک ہے تشریعی نظام، کہ جو انسان کرتا ہے یہ ایک ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوگا، ایک سبب ہے اور دوسرا نتیجہ ہے۔ جیسا سبب ہوگا نتیجہ ویسا ہوگا۔ تو آج ہم اس کی جو ہے وضاحت کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ کا اس جو نظام ہے اس پر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کیسے ہے اور انسان کا اس دنیا میں کیا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ جتنی بھی اللہ جل شانہ کی صنعتیں ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں نا، وہ کیا وہ تمام وہ پرفیکٹ اور باکمال ہے۔
ہر چیز. تو پہلے ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، یہ پوری کائنات کس لیے پیدا کی گئی؟ قرآن مجید نے کیا کہا، سابقہ فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم یہ دیکھتے نہیں؟ میں یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جتنا نظام ہے، فرمایا یہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ سخر لکم، یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. کن کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے. یعنی اس کائنات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے. کس کے لیے؟ سخر لکم. فلاسفہ کہتے ہیں اس کی علت غایہ عقل اول ہے. عیسائیوں نے کہا لوگوس، اور پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے فلاسفہ نے حقیقت محمدیہ، یہ سارے غیر اسلامی نظریات ہیں. قرآن نے جو علت بتائی، یہ کائنات ذریعہ ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ سخر لکم، یہ تمہارے لیے مسخر ہے. یہ کائنات کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. اور انسان کس کے لیے ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کے لیے کائنات، اور انسان کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ وما خلقت، میں نے پیدا نہیں کیا، الجن والانس، جن و انس کو، الا مگر کس لیے؟ لام تعلیل ہے، لام علت ہے. فرمایا کس لیے؟ لیعبدون، مقصد ہے عبادت، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب گویا انسان کا مقصد کیا ہو گیا؟ عبادت. اگر سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، مقصد پورا ہوا؟ میں گھر میں بلب لگا ہوا ہے اور جلتا نہیں ہے، پنکھا ہے اور چلتا نہیں ہے، تو جس چیز کا مقصد نہیں ہوگا وہ ردی ہوگی، جس چیز کا مقصد نہیں ہوگا وہ فضول ہوگی. اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی چیز باطل بے مقصد نہیں بنائی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کوئی چیز باطل نہیں ہے، ہر چیز با مقصد ہے. تو انسان کا مقصد کیا ہوا؟ انسان علت ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ معلول اس کا عبادت ہے. اس کا معلول کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر اس کا مقصد عبادت ختم ہو جائے تو فرمایا کہ پھر یہ اولئک کالانعام، اب یہ منزلت انسانیت سے گر گیا. بل ہم ازل، یہ ان سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ بھینس کا بھی ایک مقصد تھا، وہ گوشت دینا، وہ دودھ دینا، وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. اور جو اشرف مخلوق ہے وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو کام ہی نہ آئے، اس کا رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو انسان اگر عبادت نہیں، انسان میں بندگی نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ فضول ترین چیز بن جائے گا. عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بھئی موت و حیات کا مقصد ہے، یہ کیا کوئی مذاق تھوڑا ہے؟ خلق الموت والحیات، یہ موت کی تخلیق اور حیات کی تخلیق. پہلے موت ہے، ہم پر پہلے کیا تھی؟ موت تھی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، پہلے موت تھی، موت مانا عالم عدم. پھر کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وامواتا کنتم امواتا فاحیاکم، پھر زندہ کیا، یہ ہم کھڑے. پھر ثم یمیتکم، پھر موت آ گئی. پھر فرمایا کہ پھر کیا ہے؟ پھر ثم یحییکم، پھر ہم کھڑا کر دیں گے. موت و حیات کس لیے ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون ہے جو خوبصورت ترین عمل کرے؟ بہترین عمل کون کرتا ہے؟ سب سے احسن عمل کون کرتا ہے؟ اسلام میں تعدد عبادت نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حسن عبادت کی تعلیم، کہ آپ جس کام کو کریں اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق کریں. تو اللہ جل شانہ نے یہ بتایا کہ اب کائنات کا بھی ایک مقصد ہے، نظام کا بھی مقصد ہے. اور قرآن میں یہ اصل میں تو یہ سائنٹیفک یا سائنسی نظریہ ہے علت و معلول کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا. لیکن 1450 سال پہلے قرآن مجید نے یہ تھیوری دی، ابھی یہ بنے بھی نہیں تھے. قرآن نے بتایا کہ ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے اور ایک نتیجہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
ہم نے کیا کہ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے کیا نازل کیا؟ فرمایا کہ پانی نازل کیا، کہاں سے؟ آسمان سے، ماء مبارکا، بابرکت پانی۔ کیوں؟ فانبتنا به، اس پانی نازل کرنے کی علت کیا تھی؟ فرمایا وہ علت، سبب، نتیجہ کیا ہے؟ فانبتنا به، کیا؟ جنات وحب الحصید، اس سے یہ جو پانی تھا نا، اس سے پھر زمین میں کیا پیدا ہوئی؟ رویدگی۔ فرمایا کہ اس سے ہم نے یہ درخت، باغات اور کھیت اور کھلیان پیدا کیے۔ پانی کی علت کیا ہے؟ پانی علت ہے، اور اس کا معلول کیا ہے؟ نتیجہ وہ کیا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یعنی درخت پیدا فرمائے، اشجار، یہ پودے، باغات، اور حب الحصید کہتے ہیں غلہ والی فصلیں، یعنی موسمی فصلیں، جس طرح گندم ہے، مکئی ہے، چاول ہے، مختلف چیزیں ہیں، تو ان کے یہ ہوتی ہے فصلی، یعنی موسمی چیزیں۔ تو حب الحصید مانا وہ تمام دانے والی اور تمام وہ فصلیں جو موسمی ہوتی ہیں، اور درخت تو جب کھڑا ہے 10 سال بھی کھڑا ہے، فصل ہے وہ تو 4 ماہ کھڑے گی، سبزی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ ہے حب الحصید۔ تو فرمایا اس سے ہم نے کیا پیدا کیا؟ اب پانی تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا، پانی کا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے رویدگی، سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فرمایا کہ ہم نے اس سے پیدا کیا مردہ، یعنی اس سے ہم نے زندہ کیا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اب پانی کا ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کرنا۔ ریگستان میں بھی پانی بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ سبزہ ہو جائے گا، اور بڑے کھیت کھلیان ہوں، پانی بند، چھٹی، تھوڑے سے وقت بعد ہر چیز سوکھ کر ختم ہو جائے گی، اور مٹی کی زرخیزی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، یہ سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پانی ذریعہ ہے اور یہ نتیجہ ہے، ایک سبب ہے اور دوسرا اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ تو عزیز سامعین اکرام، یہ جو پورا نظام ہے نا، یہ پورا نظام اسی قانون کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہ قانون الہی، نظام فطرت، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک کام ہے، ذریعہ ہے اور نتیجہ ہے، سبب ہے، نتیجہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ذریعہ مقصد کی طرف لے جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کا بھی کیا ہے؟ ایک مقصد ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہے؟ اب یہ جتنی میں نے تھوڑی بہت بات کی ہے، تو قرآن مجید میں 2000 آیات ہیں تقریباً جو اسی موضوع پہ استدلال پیش کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ جو نظام ہے نا، نظام تکوینی، یہ سارا کس پہ اوپر چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون پر، اور قانون کیا ہے؟ نظام فطرت علت و معلوم، جس کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور جس پر کنٹرول بھی اسی کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لسنت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ ہیں کہ کوئی ہے جو سورت کو روک لے، جو صبح ہونے کو روک سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ہاں، ایک ہستی ہے جس نے اس کو حکم دیا ہے، وہ اس حکم کو کیا ہے؟ ختم بھی کر سکتی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو نیچری ہیں، ان کا باطل عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قانون بنا لیا ہے، اب وہ مجبور ہے، قانون طاقتور ہے اور خدا مجبور ہے، حالانکہ اللہ کی ہستی قدیر ہے، وہ تو اس کا امر ہے، اس کے تابع ہے۔ اور خود قرآن مجید نے اتنی مثالیں بتائی، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ کیا تھی بھائی؟ وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ گرم آگ جلانے کے لیے، لیکن اللہ جل شانہ جب حکم دیتے ہیں تو وہ اس کا کیا ہے؟ کاز وہی ہے، اور ایفیکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مجبور ثابت نہیں کرنا، نہ وہ مجبور ہے، قرآن اس کے اوپر پورا شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ خود تو جب چاہیں اس اصول کو کیا ہے؟ تبدیل کر دیں۔
اور یہی بات پچھلے سے پچھلے بیان میں بھی ہوئی تھی کہ خالق کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ جہاں وہ اس کے اندر استعداد تخلیق ہو، وہاں اس کے اندر استعداد قدرت بھی ہو کہ وہ اس کو ختم بھی کر سکے۔ اگر وہ کوئی چیز ایسی بنا لیتا ہے جو اس کے قابو میں بھی نہیں آتی، اس کو کوئی ہے، پھر وہ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ مجبور ہو گیا۔ تو اسی لیے خالق کے اندر صفت فنا ہونی چاہیے، یعنی وہ جو تخلیق کرنے پہ قادر ہے وہ فنا کرنے پہ بھی کیا ہو، قادر ہو۔ تو ہم نے وہ گزشتہ فلسفوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ جس طرح رومن جو تھے ان کے خداؤں نے اپنے جو ہے کس طرح سے زیوس کے باپ کو اس نے اپنے پہ، وہ دیوتا تھا، اس کو قید کیا، اور اس نے اس کے باپ کو کس طرح جو ہے نا سزا دی جب خدا قید ہو جائیں۔ اور ہندوؤں میں نے ساری سٹوری آپ کو بتائی تھی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی ہے رام کی بیوی کو جو ہے راون اٹھا گیا جب خدا کی بیوی محفوظ نہیں، اور شری گنیش کا سر اتار کے چلا گیا، اور پھر وہ کوئی جو ہے آج تک نہیں ملا۔ مقصود کیا ہے کہ ان کا یہ خدا تھوڑے ہیں جس کی اپنی بیوی اغوا ہو جائے، دوسرے کے بیٹے کا سر اتار دیا جائے۔ ہند اور مصری دیوتاؤں کی الگ کہانیاں تھیں، تو کئی مثالوں، ساری سٹوری میں نے، اب وہ لمبی ہے۔ تو مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ ایسا خالق ہے کہ جس کے اندر استعداد تخلیق بھی ہے اور استعداد فنا بھی ہے، کہ یعنی وہ فنا کرنے پہ قادر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی مشین، کوئی ٹیکنالوجی کوئی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکتے؟ کوئی مخلوق ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ایک حکم سے سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے۔ عزیز سامعین کرام، تو بات ہو رہی تھی، اب اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انسان کی ایک فطرت ہے کہ یہ بلیم کرتا ہے دوسروں پہ، کبھی یہ شیطان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، کبھی یہ تقدیر کا بہانہ بناتا ہے، کبھی کچھ۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ جل شانہ نے یہ جو قرآن مجید میں یہ تصور دیا ہے نا، اس کے ہر فعل کے پیچھے یہ خود ہے، جس فعل کے پیچھے یہ خود ہے، سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی دی ہے۔ اب مثلا اللہ جل شانہ نے ایک بستی کا ذکر بیان فرمایا، ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہم ان کے لیے آسمانوں سے اور زمین سے کیا ہے برکات، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ اگر سبب اختیار کرتے تو نتیجہ کیا ہے ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے بہانے کھول دیتے، دروازے کھول دیتے، بارشیں کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، اب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ایمان اور تقوی کے بیچ میں ساری عبادت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، درمیان میں ہے کتب علیکم الصیام، اور انجام میں کیا لعلکم تتقون۔ تقوی بغیر ریاضت و عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بار بار بیان فرمایا تقوی کہاں سے حاصل ہوگا، فرمایا کہ یہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ خون ہو گوشت ہو اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، یہ ہم تک نہیں پہنچتا، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں تم میں تقوی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہم اپنی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ولیکن کذبوا، انہوں نے کیا کیا، انکار کیا۔ تو فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے، یہ معاملے کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا انہیں، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
تو فرمایا کہ وہ جو کمائی کرتے تھے ہم نے کیا کیا انہیں پکڑ لیا۔ اب آپ ذرا بتائیں جس قوم کو اللہ نے پکڑا وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ایسے پکڑا یا پیچھے سبب تھا؟ بھائی سبب تھا نا۔ وہ سبب کیا تھا؟ فرمایا کہ اگر وہ اختیار کرتے ایمان اور تقوی تو رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، کفر کیا اور انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے کفر اور انکار کیا تو ہم نے کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے عمل کی پاداش میں کیا ہے؟ ہم نے پکڑا ہے۔ ان کے کس کی پاداش میں؟ عمل کی پاداش میں اللہ جل شانہ نے ان کو پکڑا ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پکڑتے ہیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ، یہ جس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جنہوں نے صرف فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، انہوں نے انکار کیا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے فیل کیا یا نہیں کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے پروردگار نے پھر پکڑا ہے نا۔ پہلے فیل کیا ہے، پہلے کیا ہے؟ فیل کیا ہے، بعد میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہیں پکڑتے ہیں تو پہلے پیچھے سبب ہے۔ پہلے کیا ہے؟ سبب ہے، یہ خود انسان کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جائے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اب وہ جب آپ دیکھیں کاش کہ جب وہ پروردگار کے سامنے کھڑے کیا جائیں گے، انہیں کہا جائے گا قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ جو قیامت کو دیکھ رہے ہو تم، یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو وہ اس وقت فوراً جواب دیں گے قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہاں یہ تو بھائی اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم ہے، یعنی وربنا یعنی اللہ کی قسم ہے، یہ تو سچ ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ پھر کہا جائے گا اب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جب وہ اس حقیقت کو مان لیں گے تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا کہ اب عذاب کے مزے چکھو۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہے کہ بما کنتم تکفرون، میں جہنم کیوں جائے گا؟ نیکیاں کرتا تھا۔ بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ رہے ہیں ساتھ وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں پکڑ رہے ہیں، یہ وجہ نہیں بتائی، ان کو وجہ بتائی نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، دوسری جگہ فرمایا کہ تم ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس لیے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ باعث سببیہ ہے، یہ جو علت و معلول کا قانون ہے، لام تعلیل اور یہ باعث سببیہ انا اور لئن اور اس طرح کے حروف، ان سے بھی کیا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں موضوع کثیر ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس کا سبب بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ جہاں انسان کو پکڑا جا رہا ہے، جہاں انسان کو پکڑا جا رہا ہے وہاں سبب اللہ نے بتایا ہے نہیں بتایا؟ اگر کوئی دنیا میں آدمی ہے اور وہ یہی کام کرے، وہ کیا ہے؟ یہی کام کرے، تو بھائی جس طرح کا آپ سبب اختیار کریں گے نتیجہ بھی اسی طرح کریں گے۔ نیکی کریں گے تو نیکی والا نتیجہ نکلے گا، برائی کریں گے تو کون سا نتیجہ نکلے گا؟ برائی والا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ فی جنات عالیہ، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، تو فرمایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو فرمایا یہ جو جنت اعلیٰ درجے کی ہے اور وہاں یہ جو نعمتیں ہیں جہاں حکم دیا جا رہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ تو نتیجہ ہے نا۔ فرمایا کہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کا یہ علت یہ ہے کہ تم پچھلے جو اپنے ماضی ہے اور تم دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرتے رہو، یہ تم اعمال کرتے اس کی پاداش میں جنت ہے۔
بھائی چوری کی پیدائش میں ہے یا اس کے پیدائش میں ہے؟ نیکی کے؟ عزیز سامعین کرام، کس کی پیدائش میں جنت ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اے انسان برائی کرے گا تو کدھر جائے گا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وذوقوا اور مزہ چکھو عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اسی طرح قرآن مجید میں بارہا دفعہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک فرد جس کو بھی پکڑا ہے نا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس لیے پکڑا ہے کہ اس کے گناہ تھے، اس کے کیا ہے؟ گناہ تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ سے کسی کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ اسباب درکار ہے۔ ہر چیز کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ اسباب درکار ہے۔ آپ جو ہے اگر ان اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، ایک آدمی ہے بس جی میں مسلمان ہوں، لیکن اس نے کوئی جنت کا جو ہے اس نے سبب اختیار نہیں کیا تو پہنچ جائے گا؟ تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تازرۃ وزر اخرى، اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، کچھ نہیں ہے انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَى، جس کی وہ کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا۔ تو کوشش نہیں کرے گا تو پائے گا کسے؟ کسی کو نہیں پائے گا۔ جو ہوگا ہی نہیں، جس کا اس نے سبب اختیار نہیں کیا، آگے کیا پائے گا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بھائی یہ جو اس کی جو کوشش ہے نا، یہ جو ہے اس کو ان قریب دیکھا جائے گا۔ اس کو کیا ہے؟ ہر کوشش کو کیا ہے؟ اللہ جل شانہ دیکھیں گے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ دیکھیں یہاں انسان کا ایک عادت ہے، آدھوں نے بہانہ تقدیر کا بنا، قسمت کیا نہیں۔ ایک یاد رکھیں، ایک ہے تقدیر، تقدیر کی حدود کیا ہے، اور ایک ہے انسان کی آزادی، اس کی حدود کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو سادہ زبان میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ ایک پہلا اصول میرا یاد رکھیں، جو چیز آپ کی تقدیر میں ہے نا، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں آخرت میں۔ کیا سوال ہوگا؟ مثلا آپ مرد کیوں ہیں، یہ سوال ہوگا۔ آپ کی شکل کیوں ایسی ہے، آپ کالے کیوں ہیں، آپ موٹے کیوں ہیں، آپ 30 سال کی عمر میں فوت کیوں ہو گئے، آپ غریب کیوں فوت ہوئے ہیں، تمہاری اولاد کیوں نہیں ہے، تمہارے اتنے بیٹے کیوں نہیں ہیں، تمہاری بیٹیاں کیوں نہیں ہیں، یہ سوال ہوں گے۔ یا تم اس ملتان کے اندر کیوں پیدا ہوئے، کسی سے پوچھا جائے گا۔ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے، تم سعودیہ میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، تمہاری آواز موٹی کیوں ہے، تمہاری جو ہے آنکھیں کمزور کیوں ہیں، تم معذور کیوں ہو، یہ سوال کیے جائیں گے۔ کیونکہ یہ سوال ہوں گے نہیں، اس لیے کہ انسان کی استعداد بھی نہیں ہے۔ یہ سوال ہے ہی نہیں جس میں انسان کا اختیار ہی نہ ہو۔ یہ کس کے اختیار ہے؟ بھئی یہاں اس سرزمین پہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح کا بنایا کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا آپ نے کوئی فارم فل کیا تھا؟ یا آپ کے والدین نے فارم دیا تھا کہ فلاں قوم میں اور فلاں قبیلے میں مجھے پیدا کریں؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو جہاں اختیار نہیں وہاں سوال کی گنجائش بھی نہیں۔ اور حتیٰ کہ جہاں استعداد کی بات ہو وہاں پہ بھی حدیں ہیں۔ مثلا ایک معذور آدمی ہے، اب اس کو کوئی کہے کہ شرم نہیں آتی کھڑے ہو کے کیوں نماز نہیں پڑھتے، بھئی وہ معذور آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ استعداد ہے؟ نہیں۔ تو جب استعداد نہیں ہوگی تو سوال کا گنجائش۔ ایک آدمی ہے وہ عقلی طور پر معذور ہے، یعنی دماغی توازن ٹھیک نہیں، جس کا دماغ ٹھیک نہ اس پر نماز فرض ہے یا اس کے اوپر روزہ فرض ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر استعداد بھی نہیں ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے کی وہ ہے، سمجھنے کی ہے، نفع نقصان کی صلاحیت ہے۔ جب صلاحیت ہی نہیں تو سوال جواب کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ اسی لیے مثلا اسلام کے اندر یہ فطری تقاضے ہیں کہ ایک آدمی دائمی مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جو ہے وہ فدیہ دے گا، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔
اگر وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے گا، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے گا؟ وہ لیٹ کے پڑھے گا۔ اگر وہ اس طرح سے حالت، اس سے بھی بدتر حالت میں چلا جاتا ہے، ابھی جس طرح یہ سینیٹر مشتاق جو تھے یہ اپنے بتا رہے تھے واقعہ، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اسرائیلی جیل میں ابھی آئے ہیں چھوٹ کے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، منہ پہ آنکھوں پہ بھی پٹی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے نماز پڑھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، نہ وضو کیا ہے نہ تیمم کیا ہے۔ اور یہ شرائط بھی جو ہے یہ اس وقت اگر ہو تو پوری کر رہے، نہ ہو تو ان کی بھی ضرورت نہیں، کھڑا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، وہ جس حالت میں ہے وہ پڑھ لیں گے۔ یعنی کیوں؟ ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اس لیے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان زیادہ، کوئی ایسا مثال جس طرح بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پاکی اور پلیتی کا خیال بھی اس کا نہیں رہتا، اور وہ چاہے بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو واش روم بھی چارپائی پہ آتا ہے، تو ایسے آدمی کو نماز پھر بھی پڑھنی چاہیے، وہ نماز سے پہلو تھائی نہیں کر سکتا، جہاں ممکن ہے وہ بس جو ہے نا کپڑے تبدیل کر لے، اور جہاں ممکن نہیں پھر وہ نماز وہ کرے گا، وہ وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا، اور بعض اوقات اب جس طرح وہ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے تیمم کس سے کرتا؟ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں استعداد ہوگی وہاں سوال و جواب ہوں گے۔ تو یہ جو انسان ہمیشہ اس معاملے میں بہانے بناتا ہے، بس جی اللہ کو ایسا منظور تھا، پہلے تو اس بات کو آپ سمجھیں، یہ جو انسان ہے نا یہ اختیاری مخلوق ہے عمل کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یہ جو انسان ہے نا اس کے اندر جو ہے تقویٰ کا مادہ بھی ہے اور فجور کا بھی ہے، یہ جس کو پانی دے گا وہ بن جائے گا۔ مثلا اگر آدمی وقت کا کوئی بڑا نیک آدمی بننا چاہے تو وہ صلاحیت موجود ہے، بس اس کو کیا ہے؟ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی آدمی ڈاکو بننا چاہے تو ڈاکو بھی بن سکتا ہے۔ بھائی انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ سے سلام کرے یا ہاتھ سے تھپڑ مارے، دونوں افعال کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس کے وجود کے اندر ہم نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب یہ زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے اور گندی گالیاں بھی دے سکتا ہے، آنکھوں سے یہ قرآن کو پڑھ بھی سکتا ہے اور جو ہے آنکھوں کے جرائم جو ہیں بے حیائی ان کو بھی یہ کر سکتا ہے۔ تو کوئی چیز ہے اس کے یہ دونوں خاصیتیں موجود ہیں تو وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر تقویٰ بھی ہے اور کیا ہے؟ فجور کا مادہ بھی ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ مومن بن جائے اور اس کی مرضی ہے کون سی راہ اختیار کرے؟ کفر کی راہ اختیار کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ ہمارا شکر گزار بندہ بنے یا پھر ہمارا منکر ناشکرا انسان بنے۔ یہ بلیم کر سکتا ہے انسان، جہاں اختیار ہوگا وہاں آپ سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی سنا۔ اب یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے صلاحیت اور دوسرا ہوتا ہے اختیار۔ یہ جو نماز ہے کیا انسان کے اندر یہ پڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے یا نہیں ہے؟ سادہ لفظوں میں کہوں، میں کہوں آپ کو آپ اڑیں، آپ اڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے کوئی بیماری آ جائے گی، موت آ جائے گی، یا نماز پڑھنے سے کوئی کیا مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جہاں صلاحیت دی ہے وہاں اگر اس کے اندر استعداد بھی ہے، اب آپ آئے ہیں کوئی آپ کو اٹھا کے آئے پھر اس صلاحیت کا استعمال ہے، اسی کے اوپر انسان کی جنت اور دوزخ۔ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے یا نہ پڑھنے نہیں آتے، کیا ان کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ استعداد ہے یا نہیں ہے؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی بچار یہ غزہ تو نہیں ہے کہ جہاں بھائی جو ہے گنے لے کے کھڑے ہیں، نہیں، صلاحیت بھی ہے، استعداد بھی ہے، اور اس کے اندر جب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ استعداد بھی ہے اور وہ اس کو کر بھی سکتا ہے،
پھر نہ کرے، پھر قصور کس کا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دوسروں پہ بس قسمت۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ بھائی انسان کس کا پابند ہے؟ بھائی احکام الہی کا پابند ہے نا۔ آپ کس کے پابند ہیں؟ بھائی دین کے پابند ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے دین کا حکم کیا ہے۔ انسان اپنے ڈرامے ہیں، یہ جو ہے نا اس کا حضرت اقبال نے ایک اور پیرائے میں بات کی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ بھائی جنت کے لیے بھی عمل ہے اور جہنم کے لیے بھی عمل ہے۔ یہ خاکی یعنی انسان مٹی سے بنا ہوا، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہ یہ ملائکہ ہے نہ یہ جن شیطان ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقصود کیا ہے ہمارا کہ بھئی یہ انسان جو ہے نا اس نے اپنے عمل سے جنت جانا۔ ایک آدمی جہنم چلا جائے میری قسمتی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کیا کیا؟ فرمایا کہ فذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکسبون، تو جو تم کرتے تھے، بما کنتم تکفرون، بما کنتم تعملون۔ فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی، یہ جو تم نے انکار کیا، یہ جو تم جو ہے یہ عمل کرتے تھے، اس کی پاداش میں تمہیں جہنم دیا جا رہا ہے۔ کوئی ہے آدمی جس کے گناہ نو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ کوئی ہے؟ نہیں، یہ اپنے عمل سے کرے گا نا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ عملی آزاد ہے، عملی طور پر آزاد ہے، یہ نہیں آزاد۔ اگر یہ آزاد نہ ہوتا تو پھر تو ساری کاروائی اور ہو جاتی۔ بھائی آپ جب نماز پڑھنے آئے ہیں، اس پڑھنے میں آپ آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، شیطان کے اثرات اور ہیں، شیطان وہم ڈالتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے افعال اعمال اتنے ہوتے ہیں کہ بس وہ گندگی اتنی ہوتی ہے کہ وہ توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو نظام انسان کا تشریعی نظام ہے، اس کے اندر ہر انسان نے جنت جانا ہے تو کس وجہ سے جانا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، اور جہنم جانا ہے وہ بھی کس کی وجہ سے جانا ہے؟ اپنے کردار کی وجہ سے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کیا ہے؟ یہ عمل والے میدان میں ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان عمل کے میدان میں قرآن کتابیں، قرآن علت ہے اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ معلوم ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ کتابا، تو ہم نے اس کتاب کو نزلنا یا کتاب کو نازل کیا کس لیے؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے کیا کریں؟ لتخرج الناس، لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، اندھیروں سے، کس کی طرف؟ الى النور، کس کی طرف؟ نور۔ تو اب بتایا کہ کتاب کا کیا مقصد ہے؟ کہ لوگوں کو جہالت سے، لوگوں کو کفر سے، لوگوں کو گمراہی سے نکالے، کس کے ذریعے سے؟ کتاب سے۔ اور کہاں لے جائیں؟ نور، نور مانا ہدایت، وہ جو نور ایمان ہے وہ مراد ہے، یہ جلنے والا نور نہیں۔ بھائی قرآن مجید کو اندھیرے میں رکھ دیں، یہ لائٹ آن ہو جائے گی، روشنی نکلنے لگ جائے گی، نہیں، یہ نور ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نور ہدایت۔ فرمایا کہ گمراہیوں کی 100 شکلیں ہیں، اس لیے ظلمات کہا، ظلمات مانا اندھیرے۔ فرمایا کہ گمراہیاں ہر بندے کی اپنی کوئی گمراہی ہوگی، وہ اپنا اس کا جال ہوگا شیطان کا بچھایا جس میں وہ گرفتار ہے۔ لیکن کفر کی 100 شکلیں ہیں، کفر کی سینکڑوں شکلیں ہیں، لیکن ہدایت کی ایک ہی شکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا، نور واحد ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ان کو نکالیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ جل شانہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہدایت کا سمندر ہے، تو فرمایا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ اے انسان، یہ جو تو عمل کر رہا ہے، ان عملوں کی وجہ سے تو جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، اور کوئی آدمی بغیر گناہوں کے جہنم نہیں جائے گا۔ تو واقعہ سنا ہے آپ نے؟ بھئی جس کا کوئی جرم نہ ہو اور جہنم چلا گیا، نہیں، جس طرح وہ
جو ہے بغیر گناہوں کے جہنم نہیں جائے گا، اس کے لیے جنت کے بھی اسباب ضروری ہیں، اور وہ ہے نیکیاں، وہ اعمال ہیں۔ تو فرمایا وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جب قیامت کو کھڑا ہوگا نا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ تو بھائی جس طرح کی آپ کوشش کریں گے، جس طرح کا آپ معاملہ کریں گے، نتیجہ بھی کیا ہوگا اسی طرح کا نکلے گا، اور جس طرح کا آپ معاملہ برائی کا کریں گے نتیجہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر آپ یہاں اس سفر کریں تو آپ بہاڑی قصور پہنچ جائیں گے، ادھر سفر کریں گے تو ملتان پہنچ جائیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی تیزی سے بہاڑی کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ملتان پہنچنا ہے، انشاءاللہ میں ملتان پہنچ جاؤں گا، تو وہ بے وقوف ہے۔ اور کیا ہے، ہمارا کردار بھی ایسے ہے، عمل سارے کافروں والے، انشاءاللہ فی الجنہ۔ بھائی کرتوت کس کی طرف لے جا رہے ہیں؟ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دوڑ تم جہنم کی طرف رہے ہو، بغاوتوں میں تم اللہ کے خلاف کھڑے ہو، اور امیدوار وہاں کے ہو۔ بھائی جہاں تم چلو گے، جس طرف منہ کر کے پہنچو گے وہیں۔ تو ہر آدمی ضمیر کے آئینے میں، جس کا ضمیر زندہ ہے، بعض کو تو ضمیر ہی مر جاتا ہے، ان کی تو بات ہی چھوڑے، وہ ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ان کو ہر جگہ کیڑے نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں فَمَا خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر ہے، وہ ان کو کوئی ہدایت اثر نہیں کرتے۔ لیکن وہ مومن جس کے اندر تڑپ ہے، ہدایت کی تڑپ ہے نا، تو جس کے اندر تڑپ نہیں ہے، اور آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، گن کوئی نہیں سکتا، شمار نہیں ہو سکتا۔ ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو نعمت عظمیٰ قرار دیا، سب سے بڑی نعمت، اور وہ نعمت کیا؟ قرآن۔ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں، لیکن بے قدری بھی سیکھے، کسی کو ہے غرض سے سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیوں بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی جنت حاصل کرائے گی، جہاں آپ کو مستقل صحت ہوگی، آپ کو مستقل خوشی ہوگی، آپ کو مستقل حیات ہوگی، آپ کو جو بھی چیز ملے گی خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت مل گئی، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اور وہ کامیابی کون لے کر دے گا؟ یہ چابی ہے، یہ آپ کے ایمان کو بھی بڑھائے گی، اور آپ کے عمل اور کردار کو بھی کیا ہے؟ یہ بنائے گی۔ اگر اس کے اوپر رہا تو انشاءاللہ پھر کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، نظام فطرت پہ ہم نے ساری بات کی، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی نظام ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور انسان جو ہے اپنے عمل میں آزاد ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اپنے ہاتھوں سے جہنمی والے کام کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے نیکیوں والے، جنتیوں والے کام کرتا ہے، اور اس کو پورا اختیار دیا ہے کہ جو چاہے کرے۔ آپ اپنی ذات کو دیکھ لیں، اپنا مزاج نہ مانیں، اپنا دل مخالفت کرے اور بات ہے، ورنہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو کوئی جن اور کوئی شیطان آپ کی ٹانگیں نہیں پکڑ لے گا، اور اگر آپ سوئے رہیں گے تو کوئی فرشتہ جوڑ کے دھکا دے کے باہر نہیں بھیجے گا، جا نماز پڑھ۔ یہ آپ کی قوت ارادے پہ ہے، اور جس چیز پہ انسان کا اختیار ہے اسی کا اس نے سوال اور جواب دینے ہیں۔ ایک دفاع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔